اللہم صلی علی عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کرے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. مگر اب عبادت کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے پہلے مسجدوں میں آتے تھے, پہلے محفلوں میں آتے تھے, پہلے اجتماعات میں آتے تھے. اب وہ بچے بہت کم نظر آتے ہیں. کہاں ہیں؟ ماں باپ نے موبائل فون دلا دیا, وہ گھر میں بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں, میں نے خود ریسرچ کی ایک بار. جو لوگ ماشاءاللہ مکے مدینے گئے, اللہ بار بار آپ کو حاضری عطا فرمائے. آج سے 10 سال پہلے جو مدینے شریف گئے ان سے پوچھیں, خاص طور پہ رمضان شریف میں جب آپ مدینے جاتے تھے نا تو چھوٹے چھوٹے بچے پیروں سے لپٹ جاتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے کہ حضرت ہمارے دسترخوان پر آ جائیں, پلیز ہمارے دسترخوان پر آ جائیں. اتنا پیار سے وہ بلاتے تھے کہ بندہ افطار کے لیے ان کو منع نہیں کر سکتا تھا اور ان کے دسترخوان پر چلا جاتا. میں 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. میں ایک بار مدینے شریف میں تھا, میں نے اسلامی بھائیوں سے کہا یار وہ بچے کدھر گئے؟ اب بڑے لوگ تو بلاتے ہیں, بچے نظر نہیں آتے. مسجد نبوی شریف میں جو عرب لوگوں کے بچے آتے تھے ہمارے بڑی ریکویسٹ بڑی پیار سے ہمیں کہتے تھے. تو غور کیا تو بچے تو ہیں مگر کسی کونے میں موبائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ بچے ان عبادتوں سے, ان ایکٹیویٹیز سے کیوں دور ہو رہے ہیں کہ سارے کے سارے ان چیزوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم جو کرتے جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہنچ جائیں کہ جس کے بعد ہم اپنی جنریشن کو واپس مسجد اور عبادتوں کی طرف نہ لا سکیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا. یہ میں مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے بڑے فائدے ہیں, اس سے جناب کمیونیکیشن بڑا آسان ہو گیا ہے. اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے بندہ بات کر لیتا ہے, خیر خیریت دریافت ہو جاتی ہے. کوئی علم دین سیکھنا چاہے تو بڑی آسانی سے کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اجتماع دیکھ سکتے ہیں. یہ پازیٹیو ویوز ہے کہ ہم ایک سبحانی مسجد کے اجتماع میں جہاں 500,000 لوگ بیان سنیں گے, سوشل میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ امید ہے ہزاروں لاکھوں لوگ سن لیں گے, سب تک نیکی کی دعوت پہنچے گی. مگر پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو ویوز بہت تھوڑا ہے اور اس کا نیگیٹیو ویوز بہت زیادہ ہے. اس کا منفی جو استعمال ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس دریا میں پیر رکھے کہ نہ رکھے. میں یہاں کو مشورہ دوں گا, اگر آپ میں سے کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا نہ کریں, کیونکہ یہ وہ دریا ہے, یہ وہ کیچڑ ہے جس سے اپنا دامن بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور گناہوں کا ایک سمندر ہے کہ بندہ اس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور سوشل میڈیا میں جیسے میں نے کہا نا کہ غفلت کا بڑا سبب ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب انسانوں سے ایک سوال کیا, بہت فکر انگیز اور کمال کا سوچنے لائق سوال ہے. رب فرما رہا ہے, اللہ کی طرف سے یہ کوسچن ہم سب کے لیے قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. خدا کی قسم جس دن یہ آیت سمجھ آ گئی نا ادھر جا کے لگتی ہے. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے رب سے دور کر دیا؟ وہ کیا مال کی محبت تھی, کیا دنیا کی محبت تھی, کیا اللہ اکبر غلط کاموں کی محبت تھی جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا, رب سے دور ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہے, آپ سے بھی, زید, عمر, بکر وغیرہ سب سے ہے. سب کے لحاظ سے اس کا جواب مختلف ہوگا. کسی کو دنیا کی محبت اللہ پاک سے غافل کر رہی ہے, کسی کو مال کی طلب نے اللہ سے دور کر دیا, کسی کو منصب کی چاہت, ارے جناب یہ سیٹ حاصل کرنی ہے, یہ عہدہ حاصل کرنا ہے, چاہے لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے کسی طرح یہ سیٹ حاصل کرنی ہے. اس سیٹ کے لالچ نے اسے اللہ سے دور کر دیا. کسی کو نفسانی خواہشات اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے, کسی کو حسد غافل کر رہا ہے, کسی کے دل میں بغض و کینہ ہے, بدلہ لینا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, یہ بغض و کینہ اللہ سے دور کر رہا ہے. کسی کو عزت و شہرت کی خواہش غافل کرتی ہے. ایک چیز جو شاید سب کے لیے وبال جان ہے, جو بچے ہوئے, جو بچ گئے وہ بچے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ سب کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والی چیز, بہت بڑی چیز, یہ سوشل میڈیا بھی بن گیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کتنے ایسے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی جماعت چلی جاتی ہے, نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, روزانہ سوشل میڈیا چلانے کا ٹائم ہے, تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یوٹیوب روزانہ بلا ناغہ دیکھتے ہیں, درود پاک روزانہ پڑھا نہیں جاتا, واٹس ایپ پر اسٹیٹس روزانہ دیکھتے ہیں بلکہ بار بار دیکھتے ہیں.
اللہ پاک کی یاد روزانہ نہیں آتی. فیس بک پر اپنی پوسٹ لگا کر بار بار دیکھتے لائکس کتنے ہو گئے, فالو کتنے ہو گئے. مسجد میں ہیں, بازار میں ہیں, مارکیٹ میں ہیں, کسی ہوٹل پر بیٹھے ہیں, بلکہ کسی بزرگ کے بازار پر پہنچ جائیں, کسی اجتماع میں ہو, محفل میں ہو, بلکہ کسی اللہ والے کے قدموں پہ بھی پہنچ جائیں نا, جہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں وہاں بھی دماغ سوشل میڈیا پہ لگا ہے. بلکہ دیکھا یہ گیا کہ مکے میں, مدینے میں, کعبے کے سامنے سیلفی لینی ہے, ابھی ابھی اپلوڈ کرنا ہے, لائیو کرنا ہے, پھر دیکھنا ہے کتنے فالوور, کتنے لائکس. ارے یہ تو رونے کا مقام تھا, یہ تو مانگنے کا مقام تھا, یہ تو گر گڑانے کا مقام تھا. سب رو رہے ہیں اور میں اپنے موبائل میں لگا ہوا ہوں. مجھے تو کبھی کبھی افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کہیں کسی محفل میں گئے, اجتماع میں گئے اور دعا ہو رہی ہے, اور دعا میں مجمع پر رکت آ رہی ہے, سارے رو رہے ہیں, ان میں سے کوئی صاحب اٹھیں گے اور سب کی ویڈیو بنانی, اپنی ویڈیو بنانا. مجھے ہوتا ہے کہ یار سب رو رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تم کس کام میں لگ گئے, کیا تماشا لگا ہوا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. پچھلے دنوں میں بغداد شریف میں تھا, یقین کرے کتنوں کو سمجھایا, ہو سکتا ہے میری اس بات سے کتنے ناراض بھی ہو گئے ہوں گے, مگر مجھے میرے دل کی ایک بات بتائیں. مثال کے طور پہ کوئی مشہور آدمی, اب کوئی کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو, غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تو مرید ہی آیا ہے نا, غلام ہی آیا ہے نا, اتنی بڑی بارگاہ میں کیوں آیا ہے, وہ بھی خیرات لینے آیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آیا ہے. اب اس دربار میں, دربار کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے, اس کی تصویریں, اس کے ساتھ سیلفی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک بادشاہ کا دربار ہو, اس بادشاہ کے دربار میں غلام آ جائے, اسی بادشاہ کا غلام آ جائے, اور تم بادشاہ کو چھوڑ کر غلام پر توجہ دو, یہ کیسی بات ہے. جہاں غوث پاک موجود ہیں, امام حسین کے روضے میں امام حسین موجود ہیں, مولا علی کے روضے میں مولا علی موجود ہیں, مدینے پاک میں نبی پاک موجود ہیں, اور آپ ادھر کیا کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ سیلفی, بھاگ بھاگ کے اس کے ساتھ سیلفی. خدا کے واسطے یہ سب کام چھوڑ دیں. وہ بھی ایک غلام ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہے, اس کو اپنی حاضری دینے دیں, آپ اپنی حاضری دیں. یہ مقام ان چیزوں کے نہیں ہے, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں, مگر اس سوشل میڈیا نے دماغ کو چینج کر دیا ہے. آپ یقین کریں, آپ علماء سے پوچھیں, علماء کرام کے پاس, نیک لوگوں کے پاس پہلے لوگ آ کر کیا کہتے تھے, حضرت دعا کر دیں, مغفرت کی دعا کر دیں, حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے دعا کر دیں. آپ یقین کریں ہم 90% لوگ دعا نہیں کراتے, حضرت ایک سیلفی لے لیں, ختم, دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس سیلفی چاہیے آپ کے ساتھ. ہمارا فوکس چینج ہو گیا ہے. یہ مسکرانے کی, ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ افسردگی کی بات ہے کہ ہم چینج ہوتے جا رہے ہیں, اور آج ہم چینج ہوئے, ہمارے بچوں کا آگے والی نسلوں میں کیا حال ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے, رب فرما رہا ہے, میرے بندے, اے انسانوں, تمہیں کس چیز نے دور کر دیا, دھوکے میں ڈال دیا کرم والے رب سے. ہم دیکھیں ہماری کتنی ایسی عادتیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہمیں رب سے دور کر رہے ہیں. میں دعوت اسلامی والوں سے ذرا بات کر لوں, میں اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. جب ہم نئے نئے ماحول میں آئے تھے نا, ہماری نوافل نماز کے ساتھ نفلیں بھی پڑھتے تھے, تہجد میں بھی اٹھتے تھے, اشراق چاش بھی تھا, رات کو اکیلے میں بیٹھ کے روتے تھے. آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کئیوں کی, سب کی نہیں کہہ رہا, جو نیک اعمال کے پابند ہیں ان کی ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہوں گی, مگر جیسے جیسے صحبتیں بدلی نفل چلی گئی, اب صرف سنتیں اور واجبات ہیں. کئیوں کی جماعتیں چلی جاتی ہیں, پہلے روز تلاوت قرآن تھی, کیا اب بھی تلاوت قرآن روز ہو رہی ہے؟ سورہ ملک روز پڑھتے تھے. اب غور کریں, عقل کیا کہتی ہے کہ ڈے بائی ڈے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی ہے نا, میں آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں, اپنے قبر کے قریب ہو رہے, تھوڑے دنوں میں چلے جانا ہے ہم نے. ایک جنازہ ہوا ہے, ان کے گھر پہ دعا کر کے آیا ہوں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے پوچھا کتنی عمر تھی, کہا 55 سال. اب بتائیں یہاں کتنے بھائی ایسے جو 55 سال اور اس سے زیادہ کے ہیں, میں بھی 50 کا ہو گیا ہوں تھوڑے دنوں میں, میں بھی. اب یعنی کتنا انتظار ہے, مطلب اور کتنا وقت ملے گا مجھے اور آپ کو, کبھی بھی چلے جائیں گے. مگر جتنا قبر کے قریب ہو رہے ہیں, عقل یہ کہتی ہے کہ اتنی نیکیاں بڑھنی چاہیے, اتنی عبادتیں بڑھنی چاہیے, اتنا تلاوت, اتنا ذکر, اتنا گناہ سے میں بچنے والا بنوں. مگر ہو یہ رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے نیکیاں کم ہو رہی ہیں اور گناہ بڑھ رہے ہیں, غفلت بڑھ رہی ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بری صحبتیں ہیں, سوشل میڈیا ہے. اچھا پھر سوشل میڈیا پر اللہ اکبر کتنے خسارے ہیں. قرآن نے جا بجا مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا. ایک جگہ رب فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. کتنی بار یہ سورت آپ نے پڑھی ہوگی, اس کے معنی پر غور کیا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے.
جس طرح عصر کا وقت ہوتا ہے نا تو دن اینڈ کی طرف ہوتا ہے, دن اختتام کی طرف ہوتا ہے. اس وقت کام کاج کرنے والے, بازاروں میں کام کرنے والے کام سمیٹنا شروع کرتے ہیں. اب وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ دن بھر کچھ نہیں کمایا, وہ بھی جلد گھر پہنچے گا. اب اس کے بال بچے جمع ہو جائیں اور پیسوں اور کھانے وغیرہ کا مطالبہ کریں, تب اسے شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ دن پورا گزار کر آیا مگر خالی ہاتھ آیا. اللہ اکبر. امام حسن بصری فرماتے دنیا اپنے اثر کے وقت پر ہے, قیامت قریب آ رہی ہے, اب وقت پورا ہونے والا ہے, جلد ہی موت اپنے جال بچھا دے گی, تیری روح نکال لی جائے گی, تجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. آہ وہ نادان جو غفلت میں دن رات گزارتا چلا جا رہا ہے, وہ کتنے خسارے میں ہے, کتنے نقصان میں ہے. ہاں ہاں جلد, بہت جلد حشر برپا ہوگا, قیامت قائم ہوگی, ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا, پھر ہم سے پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کما کر لائے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا حق ادا کیا, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اس دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ترجمہ کنز العرفان, لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. حساب قریب آتا جا رہا ہے, غفلت بڑھتی جا رہی ہے. ارے ابھی تو سامان اور جمع کرنا ہے. کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ ہر گزرتے والا دن مجھے نیکیاں جمع کرنی. بزرگان دین کا کیسا ذہن تھا. قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص کہتے ہیں, میں ایک مرتبہ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا. جب پہنچا تو وہ نماز ادا کر رہے تھے, میں انتظار میں بیٹھ گیا. انہوں جو ہی سلام پھیرا تو فرمایا جلدی بتاؤ, کام بتاؤ کیا ہے, مجھے جلدی ہے. نماز پڑھ رہے تھے, کہتے میں قریب بیٹھ گیا, سلام پھیرتی مجھے کہتے جلدی بتاؤ کیا کام ہے, مجھے جلدی ہے. تو میں نے کہا حضرت جلدی کس چیز کی ہے, آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں. سنو کیا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ پاک تم پر رحم فرمائے, نہ معلوم کب ملک الموت آ جائیں, میری روح قبض کرنے کا وقت آ جائے, مجھے بہت ساری نیکیاں جمع کرنی ہے, اس کی مجھے جلدی ہے. میں فضول بات نہیں کرنا چاہتا, میں فضول کام نہیں, تمہاری بات ہو جائے تو میں دوبارہ نماز شروع کر دوں, تمہاری بات پوری ہو جائے تو دوبارہ نیکیوں میں لگ جاؤں. یہ بزرگان دین کا ذہن تھا کہ جتنی سانسیں ہیں اتنی نیکیاں جمع کرتے ہیں. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک ایک دن میں گھنٹوں سوشل میڈیا پہ وقت گزر رہا ہے, سانسیں کتنی قیمتی ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اچھا پھر ایسا نہیں کہ صرف فضول وقت گزر رہا ہے, بلکہ اس میں گناہوں والا وقت گزر رہا ہے. بے حیائی ہے, میوزک ہے, بے پردگی ہے, نہ جانے کیا کیا میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے, مگر کسی کو احساس ہی نہیں. دیکھی جا رہے ہیں, سنی جا رہے ہیں, ہنسی جا رہے ہیں. اچھا پھر اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. ایک تو آپ نے حرام دیکھا, اب شیئر کیا, جتنوں نے دیکھا سب کا گناہ آپ کو ملے گا, اس کا احساس ہی نہیں. اپنے پیج بنائیں, اپنے چینل بنائیں اور اس میں الٹی سیدھی ویڈیوز. بلکہ اب تو ایک نیا زمانہ آ گیا نا کہ اب تو ہر چھوٹا بڑا آدمی یوٹیوبر بننا چاہتا ہے. میں ایک دو جگہ گیا, کسی کے گھر میں 3 یا 4 سال کا بچہ آیا, 4 سال عمر ہوگی, آ کر مجھے کہتا ہے انکل وہ میرا پیج لائک کر دیں گے. میں نے کہا آپ کا پیج؟ کہتے ہیں ہاں میں بھی یوٹیوبر ہوں اور مجھے فلاں دوست سے زیادہ لائکس چاہیے, فالوور چاہیے. میں نے کہا کدھر جا رہی ہے ہمارے بچے کس کام میں لگ گئے. اچھا پھر ہو کیا گیا ہے کہ اب لائکس بڑھانے کے لیے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں, ناچ گانے عجیب چیزیں لگا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں. سوشل میڈیا تو ہے ہی عجیب و غریب چیز نا. وہ کہتے ہیں نا A فار ایپل, B فار بال, اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اب A فار ایپل اور C فار بال کہیں گے تو لوگ دیکھیں گے, C فار بال کیسے بول رہا ہے. الٹا کام کرو گے تو لوگ دیکھیں گے. اچھا الٹا کرنا ہے تاکہ لائکس ملیں, لائکس ملیں گے تو پیسے ملیں گے. مگر کبھی آپ نے سوچا کہ حرام کام کی آپ نے ویڈیو بنائی, بے شک ملینز نے دیکھی, آپ کو مرنا تو ہے نا, آپ مر جائیں گے, وہ ویڈیو باقی رہے گی. جب تک دیکھی جاتی رہے گی تب تک قبر میں عذاب ہوتا رہے گا. کیا کرنا ہے میں نے ان لائکس کا, ان فالوز کا. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار مذہبی کانٹینٹ پر اتنے فالوور نہیں آتے, مذہبی کانٹینٹ پر اتنے لائکس نہیں آتے, آپ کچھ اور بھی بات کیا کریں. ارے ہم نے کہا ہمیں کیوں لائکس چاہیے بھائی, اللہ راضی ہو جائے, بے شک دنیا میں کوئی نہ پوچھے. میرا ایک جملہ یاد کر لو, مجھے کروڑوں لوگ لائک کر دیں, اگر اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤں تو کیا کرنا ہے ان لائکس کا. خدا کے واسطے ایسا کام کرنا کہ اللہ اور رسول مجھے لائک کر دے, وہ مجھے پسند کر لیں. اس کام سے بچنا کہ لوگوں کے لائک کرنے کے چکر میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک نہ ہو جانا. وہاں اگر ناراض ہو گئے نا رب اور اس کے رسول, بربادی مقدر ہو جائے گی. کیا کرنا ہے, میرے یہ بٹن آ گیا تو وہ بٹن آ گیا, جناب اتنے فالوور ہو گئے, میرے اتنے چاہنے والے ہو گئے. کام کیا کر رہے ہو, ڈال کیا رہے ہو سوشل میڈیا پہ, یہ تو سوچیں.
اچھا پھر ایک عجب تماشا کیا ہے، تحقیق تو ہے نہیں، کوئی عربی عبارت آئی، کسی نے لکھ کر بھیجا قرآن کی آیت ہے، قرآن پورا یاد تو تھا نہیں، شیئر کر دیا۔ آپ کو پتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو آپ آیت قرآن کہہ کر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کہہ کر فارورڈ، آپ کو تو نہیں پتا، آپ کے پاس حدیث آئی آپ نے فارورڈ کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول پاک پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو دینی مسئلے بھی فارورڈ کرنے ہیں تو کسی اوتھنٹک عالم دین سے مشورہ کر کے کریں نا، ہر چیز فارورڈ کرنی ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اول تو سوشل میڈیا استعمال مت کریں، اگر کرنا ہے تو اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، کمال کی تحریک ہے، ڈیجیٹل فارمیٹ میں جتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہر تقریباً سوشل میڈیا فارمیٹ پہ دعوت اسلامی موجود ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، آپ کا یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، جو بھی آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، آپ نہ جائیں اس پر، پہلا تو مشورہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں اس کو لیجئے اور وہ فارورڈ کیجئے، تاکہ وہ آپ کو پتہ ہے علماء سے چیک کر کے ڈالا گیا ہے، انشاءاللہ پھر اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اپنی طرف سے جس کا جو آ رہا ہے، اچھا پھر اتنا افواہوں کا بازار گرم ہے کہ فلاں خبر آئی اس کو پھیلا دیا، اس کو پھیلانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ کسی کی عزت خراب ہو جائے گی، معاشرے میں کوئی بد امنی ہو جائے گی، بے امنی ہو جائے گی، سوچتا ہی کوئی نہیں ہے، فوراً فارورڈ، تاکہ سب سے پہلے میں بتاؤں لوگوں کو کہ خبر آئی ہے، نہیں خبر آئی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے خبر ہی جھوٹی تھی۔ تو خدا کے واسطے یہ جھوٹی افواہیں پھیلانا، جھوٹی خبریں پھیلانا، اور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے، مگر آج کسی کو پڑی نہیں، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو، کسی کی بے عزتی ہوتی ہو، کسی کی فیملی کا جناب پردہ کھلتا ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس جلدی پہنچا دو سب کو، گروپوں میں پھیلا دو۔ کبھی آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہے کہ اگر میری کوئی پرابلم، میرا کوئی عیب، انسان تو میں بھی ہوں نا، آپ بھی ہیں، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر میرا کوئی عیب کوئی اور پھیلا دے اچھا لگے گا آپ کو؟ تو جب آپ کا عیب، میرا عیب کوئی نہ پھیلائے، ہم یہ چاہتے ہیں، تو دوسرے کا عیب کیوں پھیلاتے ہیں؟ دوسرے کی بات کیوں سب تک پہنچاتے ہیں؟ پتہ چل بھی گیا تو چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، پردہ ڈالیں۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ جو کسی کا عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جائیں گے۔ آج آپ کسی کے عیب کھولنے پر خوش ہیں، ہاں اس کی بچی نے ایسا کیا، اس کے بیٹے نے ایسا کیا، اس کے گھر میں یہ ہو گیا، اس سے یہ غلطی ہو گئی، سنو کیا کہہ رہا ہے، بڑا مزہ آتا ہے کسی کے عیب پھیلانے پر۔ کبھی سوچا کہ میرے اور آپ کے عیب کھل گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کتنی ایسی میری اور آپ کی غلطیاں ہیں جو کسی کو دنیا میں نہیں پتا، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اس نے چھپا کے رکھی ہے، اس نے عزت قائم رکھی ہے۔ دوسروں کی عزتیں اچھالنے والوں یاد رکھنا، جو دوسروں کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں، جو مسلمان کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپاتا ہے۔ فیصلہ آپ کر لیجئے، یہ سوشل میڈیا تباہی مچا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کسی عالم دین سے، کسی مسلمان سے کوئی جملہ نکل گیا، یار تھوڑا انتظار تو کرو، اس کی وضاحت تو آنے دو، نہیں، nobody care، ایسا نہ کریں، یہ شیطانی چرخہ ہے، بچائیے اس کو۔ اور اچھا پھر ایک اور پرابلم ہے، ہاتھ میں سوشل میڈیا آ گیا، کسی کو سمجھانا ہے، کسی نے کوئی غلطی کر بھی دی، چلو غلط کام کیا، اس کو بھی سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے تاکہ ہزاروں لوگ سنیں کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں۔ بھائی آپ نے جس سے پرابلم ہے اسے ڈائریکٹ بات کر دیں، لیکن نہیں، خدا کے واسطے اس کی شرعی احکام معلوم کریں، کتنی شدید دل آزاری ہے، کتنے گناہوں کا یہ پلندہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچانے والے بن جائیں۔ ارے یار آپ کو پتہ ہے، مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں، ذہن بننے کی دیر ہے، مجھے اور آپ کو کوئی کہے یار میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ذرا بیٹھیے گا 10 منٹ میں آ رہا ہے۔ 90% لوگ کیا کرتے ہیں، 10 منٹ کے لیے موبائل اٹھائیں گے اور اس پہ دیکھنا شروع کر دیں گے، جو بھی آ رہا ہے دیکھی جا رہے ہیں، گناہ والی چیز ہے، جو بھی چیز ہے، فضول باتیں ہیں، چٹکلے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ 10 منٹ کیا 20 منٹ میں بعد آئے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں 20 منٹ آسانی سے گزار دیے۔ لیکن اگر ذہن بناؤ نا یار 10 منٹ میں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو سکتی ہے، اسی موبائل میں قرآن پاک ہو، بندہ موبائل نکالے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے، 10 منٹ کے ویٹنگ ٹائم میں میں نے 10 قرآن پاک کا ثواب حاصل کر لیا۔ ذہن ہے نا کہ یار ایک بار سورہ یاسین پڑھو 10 قرآن کا ثواب ہے۔ کوئی کہتا ہے میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، یار 5-6 منٹ میں سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے گی۔ چلو آپ آئیے، میں انشاءاللہ ویٹ کرتا ہوں، آپ موبائل نکالا، 5-6 منٹ میں سورہ ملک کی تلاوت کر لی، یار 6 منٹ میں تو انشاءاللہ 3 تسبیح درود پاک پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ، تسبیح نکالی، درود پاک پڑھ لی، ذرا کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ، 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں لگے۔ آپ نے پتا کیا کمایا ہے؟ اللہ کی رحمت سے حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔
ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ آپ کو کوئی کہے جناب میں آ رہا ہوں ابھی 5 منٹ، آپ کہے جائیے میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں، جنت میں درخت لگا لیتا ہوں۔ کیوں فضول باتیں ضائع کروں، کیوں اس موبائل میں سوشل میڈیا میں اپنی آنکھوں کو گندا کروں، اپنے ذہن کو منتشر کروں؟ آپ کو پتہ ہے یہ بد نگاہی کس قدر برا وبال ہے؟ اللہ اکبر، قرآن میں رب فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن کہتا ہے بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آنکھوں نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، دل میں کیسے خیالات آئے۔ جو سارا دن بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے اس کو نماز میں بھی وہ بے حیائی یاد آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ سارا دن وہی دیکھ رہا ہے نا، راتوں میں دروازہ بند کر کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر نماز میں بھی ایسے خیال، پورا دن برے خیال۔ نہیں، یہ دل میں اللہ اکبر، ایک طرف تو کہتے ہو سینہ بنے مدینہ، وہ سینہ کیسے مدینہ بنے گا جس دل میں نہ جانے کیسے کیسے برے خیالات پال کے بیٹھے۔ حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ پاک تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ ہر چیز دیکھنی، چھپ چھپ کر دیکھنی۔ آنکھوں کی بد نگاہی کو آنکھوں کی بدکاری کہا گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتے ہیں۔ ارے آنکھ میں تم سرما لگاتے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آنکھ میں کہیں زور سے سلائی نہ لگ جائے۔ کان صاف کرنے کے لیے جب ایئر بڈ استعمال کرتے ہیں ڈر لگتا ہے زور سے کروں گا درد ہوگا۔ روایتوں میں آیا جو حرام سنتا ہے اس کی کانوں میں آگ کی، جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائے گی۔ یہ کان اس قابل ہیں، آنکھیں اتنی نازک ہیں اور لگے ہوئے ہیں ہیڈ فون لگا لگا کے ساری رات میوزک، ساری رات حرام باتیں۔ خدا را کدھر جا رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا نے ہمارے دل و دماغ، ہمارے تمام خیالات کو منتشر کر دیا، عبادت کی طرف دل نہیں لگ رہا۔ اپنے آپ کو بچائیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ حضرت علاء بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ چادر پر نظر ڈالنے کا منع کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر چادر کہاں ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے، بیان بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ اچھا پھر سارے پیج بھی لائک کرنے ہیں، سارے گروپس میں بھی شامل رہنا ہے تاکہ ہر طرح کی برائی مجھے ملتی رہے۔ اگر سوشل میڈیا استعمال کرنا ہی ہے نا تو بڑا پیارا نسخہ علماء کا جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ میں نے صرف اتنی دیر کے لیے استعمال کرنا ہے اور وہی استعمال کرنا ہے، وہی دیکھنا ہے جو مجھے دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں سرچ کر کے اپنے کانٹینٹ تک پہنچے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بیان سننا ہے، آپ نے مدنی مذاکرہ سننا ہے، آپ نے فلاں عالم دین کو سننا ہے، آپ اس پر لکھیں ڈائریکٹ ادھر جائیں، وہ سننے کے بعد بھی فوراً بند کر دیں، آگے پیچھے نہ جائیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں آج فارغ ہوں بس دیکھتا جاؤں گا تو پھر تو اس کا مطلب آپ نے سب کو دعوت دے دی، اور پھر اس کی وجہ سے ایک اور تباہی کیا آ رہی ہے۔ یہ تو میں نے اعمال کی تباہی بتائی، یہ تو میں نے گناہوں کی تباہی بتائی، یہ تو میں نے صحت اور آنکھوں اور دماغ کے بارے میں پرابلم بتائی، اور ان سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایمان برباد ہو رہا ہے، عقیدے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ سب کو سننا، ذہن کیا بن گیا کہ جناب اب سب کو سننا ہے اور گوگل سے سرچ کر کے دین سیکھنا ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ ایک صاحب علم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کتابوں کی دکان پر گیا، وہاں ایک شخص موجود تھا، بڑا پڑھا لکھا سا لگ رہا تھا، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں منفی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا خدا کا خوف کرو، وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ کہتا ہے کوئی ریفرنس دیجیے، حدیث سے بتائیے۔ کہتا ہے میں کتابوں کی دکان پر ہی تھا، دعوت اسلامی کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان امیر معاویہ، میں نے نکالی، حدیث نکال کر اس کو دکھا دی، حدیث بھی پڑھتا ہے، اس پہ ریفرنس بھی لکھا ہے۔ کہتے ہیں اب تو پڑھ لی حدیث، حضرت امیر معاویہ کا کیا رتبہ ہے؟ تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھ تو لیا مگر اب گوگل میں سرچ کر کے دیکھوں گا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یعنی اب ہمیں علماء کو چھوڑ کر، مفتیان کرام کو چھوڑ کر انٹرنیٹ سے دین سیکھنا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کیا گوگل بنانے والوں نے، انٹرنیٹ بنانے والوں نے صحیح دین ڈالا ہو؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دیندار بنے؟ کبھی تو سوچیں، ہمارے خلاف یہ سازشیں کی گئی ہیں۔ آپ اسلام لکھے معاذ اللہ میں کہنا نہیں چاہتا کیا کیا آ جاتا ہے۔ آپ جب بھی دین کی بات سرچ کرتے جائیں گے پہلے بد مذہب آپ سامنے آئیں گے، بد عقیدہ لوگ سامنے آئیں گے، آپ کے دین کے خلاف بری باتیں کرنے والے آئیں گے۔ مگر آج کا نوجوان کہتا ہے میں نے نہیں جانا امام صاحب کے پاس، میں نے نہیں سیکھنا عالم دین سے، میں انٹرنیٹ سے سیکھ لوں گا۔ ارے جناب انٹرنیٹ سے کھانا پکانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہو، آپ دین نہیں سیکھ سکتے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں علماء کرام کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا آدمی بیٹھ کر دین کو بیان کر رہا ہے، اور معاذ اللہ
وہ لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتا ہے ہمارے اسلاف کیسے حدیثیں سیکھتے تھے؟ آپ کہتے ہیں میں سرچ کر کے سیکھوں گا، کوئی ادب نہیں. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ابو عباس مستغفری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خبر ملی کہ مصر میں ابو حامد مصری ہیں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. ٹریول کیا اور وہاں مصر پہنچے، حضرت ابو حامد مصری کی خدمت میں گئے، کہا حضور میں حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ ایک حدیث سیدنا خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا 1 سال روزے رکھو پھر میرے پاس آنا، پھر حدیث سناؤں. 1 سال روزے رکھ کر دوبارہ گئے اور پھر حضرت سے حدیث سنی. اللہ اکبر، یوں حدیثیں علماء نے سیکھی ہیں، اتنے ادب سے حدیثیں بیان کی ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں سرچ کر کے ڈھونڈوں. ہاں اگر سرچ کرنا ہے تو علماء کرام کی جو اوتھنٹک کتابیں جو انہوں نے لکھی اس کو سرچ کرو نا، ان کے بارے میں پڑھیں. لیکن آج جس کو دیکھو جناب وہ دین بیان کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے. تو خدا را علماء اہل سنت سے مربوط رہیں. آج کے دور میں ڈیجیٹل طریقے سے دین کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے، ذرا غور کریں. 6 کروڑ سے زیادہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے فالوورز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ہیں. 100 کے قریب ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں. اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ دعوت اسلامی کس طرح سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہے، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح پھر دعوت اسلامی نے IT مجلس کے ذریعے 40 ویب سائٹس بنائی ہیں، 32 موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں. دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروس کی اپلیکیشن ہے، اگر وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو تقریباً ساری اپلیکیشنز اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بھی مربوط رہنا ہے کہ جہاں سوشل میڈیا پر بھی رہ کر انشاءاللہ آپ علم دین سیکھ رہے ہوں گے. وہ سوشل میڈیا جو لوگوں کو بے حیائی سکھا رہا ہے، اگر آپ دعوت اسلامی کے پیجز پہ ہوں گے تو یہ بھی ہوگا کہ کبھی آپ اس پر نعت سن کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، کبھی خوف خدا سے دل مچل رہا ہوگا، کبھی یاد رسول میں دل تڑپ رہا ہوگا. ارے یہ بھی تو سوشل میڈیا کا استعمال ہے. تو اے کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. تو آج کے بیان میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، دین کی طرف آنے سے غافل کر دے، جو ہمیں معاذ اللہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی اویئرنس دیجئے، اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے جو آنے والے نئے نئے فتنوں سے ہمیں بچاتا بھی ہے، ہمیں اویئرنس بھی دی جاتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوں، مدنی قافلے ہوں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہوں، یہ ہماری تربیت کے لیے شاندار ایک مواقع ہیں. گھر بیٹھے ہیں تو کوشش کریں گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مدنی چینل شروع کر دیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی خرافات سے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے، بری باتوں کو سننے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ کرے کہ جب عبادت کریں تو فقط رب کی یاد ہو، تلاوت کریں تو اللہ کے کلام کی طرف توجہ ہو، نماز پڑھیں تو بارگاہ الہی کی طرف توجہ ہو. اللہ کرے کہ ہمیں سجدوں کی لذتیں ملنا نصیب ہو جائیں. دعا کریں تو یہ تصور بن جائے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ دل میں نور داخل ہوگا، پھر انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ساتھ بھی ہم سب نے دینا ہے، اجتماعات میں آنا ہے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.